نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اہل ایمان کے لیے ان کی سب سے بڑی دولت، ان کا سب سے قیمتی سرمایہ ان کا دین ہے. ہماری جان ہو، مال ہو، عزت و آبرو ہو، آل اولاد ہو، یہ دین کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر ہے. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے ایک تو کیا کئی جانیں قربان کی جا سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی چاہتیں میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ اور اس کی آل اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، میری جان میرے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ عمر، تمہارا دین ابھی کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان کامل نہیں. حضرت عمر نے غور کیا اور حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میرے نزدیک اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہے. کیوں؟ کہ ہم ان کے ایک اشارے پر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے دشمنوں کے نرغے میں میدان جہاد میں گھس جاتے. اگر جان پیاری ہوتی تو ہم یہ کام نہیں کرتے، اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتے. دل نے فیصلہ کیا کہ عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہے. تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو حضور نے فرمایا تھا کہ الآن عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے. تو ہمارے نزدیک، اہل ایمان کے نزدیک ایمان، اسلام ایک نمبر پر. اس کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنا سرمایہ، اپنا مال بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنی آل اولاد کو بھی قربان کر سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جان ہو وقتی ہے، آل اولاد ہو وقتی ہے، مال ہو، سرمایہ ہو، جائیداد ہو، یہ وقتی چیزیں آدمی کو استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہیں. ایک وقت آئے گا واپس لے لی جائے. کسی کے پاس جان بھی ہمیشہ نہیں رہتی، مال بھی ہمیشہ نہیں رہتا، جائیداد اور پراپرٹی بھی ہمیشہ نہیں رہتی، آل اولاد بھی ہمیشہ نہیں رہتی. سب پر فنا طاری ہو جاتی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر شے پر فنا طاری ہوگی لیکن ایمان باقی رہے گا، ہمیشہ باقی رہے گا.
اور اس کا باقی رہنا ہی، باقی رکھنا ہی ہمارے لیے کامیابی اور نجات کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پیش نظر فقہا نے یہ بات کتابوں میں ذکر کی ہے کہ لیس لنا عبادت شرعت من عہد آدم الی الآن ثم تستمر فی الجنہ الا النکاح والایمان، کہ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو مرنے کے بعد جنت تک انسان کے پاس باقی رہے، لیکن دو عبادتیں ہیں جو جنت میں بھی اہل ایمان کے پاس رہے گی، ایک تو ایمان اور دوسرا نکاح۔ یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی انسان کرتا رہے گا اور جنت میں بھی اللہ پاک ان دو چیزوں کو باقی رکھے۔ ہندوستان کی بدنصیبی کہیے یا حکمرانوں کی اسلام دشمنی کہیے کہ ماضی سے لے کر آج تک اسلام کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ ملک آزاد ہوا، ملک کی آزادی کے بعد مسلمانوں کے جتنے اوقاف تھے، 2 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے اوقاف ہیں، نوابوں نے، امیروں نے، مالداروں نے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی چاہت میں مسلمانوں نے بڑی بڑی ملکیتیں وقف کی ہیں۔ آج معاشی ماہرین کا تجزیہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو اوقاف ہندوستان میں ہیں، اگر وہی مسلمانوں کو دے دیے جائے تو ہندوستان کے مسلمانوں کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کا تعلیمی مسئلہ، مسلمانوں کا معاشی مسئلہ، مسلمانوں کا سماجی مسئلہ، مسلمانوں کا دینی مسئلہ سب حل ہو جائے گا۔ اتنی پراپرٹی اور اتنی مالیت مسلمانوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کی ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد اسے نانا جی کی حلوائی کی دکان سمجھ لیا گیا۔ آج 70% مسلمانوں کے اوقاف حکومت کے تابع میں، حکومت استعمال کر رہی، بقیہ جو کچھ ہے 30% اس پہ مسلمان اور غیر مسلم پبلک لوگوں کا قبضہ ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ راجیہ سبھا کے ممبر رہے اور کئی مرتبہ اللہ نے یہ مقام دیا۔ انہوں نے 1995 کے اندر وقف ایکٹ پارلیمنٹ سے منظور کروایا، اوقاف کے تحفظ کے لیے قانون بنوایا، ورنہ 1995 سے پہلے اوقاف کے لیے کوئی قانون نہیں تھا۔ حکومت کس کی تھی آپ کو پتا ہے؟ بی جے پی کے لوگ تو ابھی آئے ہیں۔ ملک آزاد ہوا، کانگریس کے پاس حکومت تھی، اوقاف کی ایسی تباہی و بربادی ان کے ہاتھوں سے ہوئی کہ آج مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ آج جو حالات ہیں، کل کے دن پارلیمنٹ میں 3 طلاق کا بل پھر لایا گیا اور وہ آرڈیننس لا کر کے لوک سبھا میں اس کو منظور کیا گیا۔ پورا ہندوستان موب لنچنگ کو لے کر کے قانون بنانے کے لیے مظاہرہ کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے۔ سرکار موب لنچنگ کے لیے کوئی قانون لانے کے لیے، کوئی بل لانے کے لیے تیار نہیں، اور جس چیز کی مخالفت خود مسلمان کر رہا ہے اور دوسرے ہندوستان میں جو سیکولر اور انصاف پسند غیر مسلم ہے وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے آئلی مسائل میں، مسلمانوں کے پرسنل لا میں حکومت کو کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن سرکار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 3 طلاق کا بل پھر پارلیمنٹ میں لا کر کے لوک سبھا میں اس کو منظوری دے دی گئی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو 3 طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن شوہر کو 3 سال قید کی سزا جھیلنی پڑے گی۔ اب آپ سوچو، طلاق بھی نہیں پڑھی تو یہ شوہر مجرم کیسے ہوا؟ آدمی کسی کو مارے اور سامنے والے کو نہ لگے تو کیا یہ آدمی مجرم ہو جائے گا؟
تلوار لے کر کے آیا کسی کی گردن اڑانے کے لیے، تلوار چلائی بھی، لیکن جس کو مارنا تھا اس کو تلوار وہاں تک نہیں پہنچ سکی، تو کیا وہ 302 کا مجرم ہو جائے گا؟ اس پر جان لینے کی دفعہ لگے گی اور اس کو قتل عمد کا مجرم اور گنہگار قرار دیا جائے گا؟ نہیں۔ لیکن اسلام دشمنی میں اس طرح اندھے ہو کر کے آرڈیننس لا رہے ہیں کہ 3 طلاق دے گا تو 3 طلاق میں سے ایک بھی نہیں پڑے گی، لیکن شوہر کو 3 سال سزا کی قید، 3 سال جیل میں جانا رہے گا اور نفقہ اس کے اوپر بیوی بچوں کا رہے گا۔ یعنی آپ دیکھو سزا دونوں کو دی جا رہی ہے، شوہر کو جیل میں ڈال دیا 3 سال کے لیے، 3 طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جو جیل میں گیا ہے یہ اس کی منکوحہ ہے، اور 3 سال شوہر کے آنے کا انتظار کرے گی، نان و نفقے کا انتظار کرے گی۔ آپ سوچو کس طرح اسلام میں مداخلت کی جا رہی ہے اور اسلام کو نقصان، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے، صرف بی جے پی ہی سرکار کر رہی ہو ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھو کانگریس کی سرکار تھی، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے بابری مسجد میں تالا لگوایا گیا، بابری مسجد میں محراب میں مورتی رکھوائی گئی، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے شیلا نیاس کروایا گیا، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کانگریس سرکار نے شاہ بانو کیس، بھولے نہیں ہوں گے آپ، بھولے نہیں ہوں گے، جن لوگوں کو یادداشت اچھی ہے انہیں یاد ہوگا کہ راجیو گاندھی کی سرکار تھی، شاہ بانو کیس کا مقدمہ سپریم کورٹ میں تھا، اور اس وقت مسلمانوں پر یہ مصیبت لائی گئی، قانون بنایا گیا کہ شوہر اگر طلاق دے گا تو طلاق شدہ بیوی کو زندگی بھر نان و نفقہ دینا پڑے گا۔ جمعیت علماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے پارلیمنٹ کے اندر یہ مقدمہ لڑا۔ آج جو کھاؤٹی کے کیسز چل رہے ہیں یہ راجیو گاندھی کی دین ہے۔ شاہ بانو ہندوستان میں کوئی نہیں جانتا تھا، اس کا شوہر ایک ایڈوکیٹ تھا، ہائی کورٹ کا وکیل تھا، میاں بیوی کے درمیان جو بھی معاملات رہے ہوں گے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، حکومت کے گرگوں نے اس عورت کو اعلی کار بنا کر کے سپریم کورٹ میں مقدمہ ڈالا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس شاہ بانو کا شوہر شاہ بانو کو زندگی بھر نفقہ دے گا، جیسے بیوی کو نفقہ دیا جاتا ہے۔ یہ مصیبت وہاں سے شروع ہوئی ہے، اور عنوان وہی طلاق اور نفقے کا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا بارہا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ آج کی موجودہ سرکار جو کچھ قانون لا رہی ہے وہ سب کانگریس سرکار کا تیار کیا ہوا ریڈی فائل ہے۔ اسلام دشمنی میں سبھی ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ 3 طلاق کا بل لا کر کے پھر پاس کیا گیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کل کے جب پوری تفصیل دیکھنے کے بعد جو لوگ ہمیشہ اسلام دشمنی میں پیش رہے، کل انہوں نے پارلیمنٹ سے طلاق کے عنوان پر واک آؤٹ کیا۔ میں تو حیران رہ گیا کہ جو لوگ ہمیشہ مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، آج نمائشی طور پر دکھاوے کے لیے جب 3 طلاق کا بل لایا گیا ہے تو یہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے واک آؤٹ کر کے باہر نکل رہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے غور کیا کہ نہیں کیا، مسلمانوں کو اتنا بے وقوف سمجھ لیا گیا ہے، اور دانستہ طور پر ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کی سب سے بے وقوف قوم ہے۔ 3 طلاق کے خلاف ہندوستان مالیگاؤں میں ہماری ماؤں اور بہنوں کا
ایسا جلوس نکلا تھا جو ہندوستان کی تاریخ ہے. سرکاری اعداد و شمار میں 80,000 خواتین نے اس جلوس میں شرکت کی تھی، جبکہ ان کی تعداد 1 لاکھ سے متجاوز تھی. لیکن سرکار کچھ دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے تیار نہیں، اور ملک کو، دیش کو جس قانون کی ضرورت ہے پورا دیش مطالبہ کر رہا ہے، سرکار وہ قانون لانے کے لیے، بنانے کے لیے تیار نہیں. اسلام دشمنی شروع سے حکمرانوں کے اور حکمراں پارٹی کے دل و دماغ میں رہی ہے. ہوگا کیا یہ تو اللہ جانتا ہے. ہم مایوس نہیں ہیں. اللہ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے اس کا ایک ضابطہ ہے، الحق یعلو ولا یعلی علیہ. حق ہی ہمیشہ غالب رہے گا، حق ہی ہمیشہ غالب رہے گا. یہ حضور کا فرمان ہے. حق کے اوپر کوئی دوسری چیز غالب نہیں آ سکتی. وقتی طور پر ایسا دکھائی دے گا، ایسا لگے گا کہ حق مغلوب ہو گیا، لیکن حق مغلوب نہیں ہوتا. ایک وقت آتا ہے حق سب کچھ جھٹک کر کے اوپر آ جاتا ہے. آج جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اسلام کی، آج جو لوگ مسلم عورتوں کی ہمدردی اور مسلم عورتوں کی حمایت کے نام پر جو کچھ کس طرح کا بل لایا جا رہا ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں 20-22 کروڑ 20-22 کروڑ، دوسری قومیں 100 کروڑ ہے. ان کے یہاں بھی تو عورتیں ہیں نا. ایسا تو ہے نہیں کہ صرف مسلمانوں کے گھر میں عورتیں ہیں اور دوسری قوموں میں عورتیں نہیں ہیں. ان دوسری قوموں کی جو عورتیں ہیں اور ہندوازم میں عورتوں کے ساتھ جس طرح وراثت کو لے کر کے، نکاح کو لے کر کے، طلاق کو لے کر کے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، حکومت کو ان کی ہمدردی نہیں ہے. صرف ان کو مسلم عورتوں سے ہمدردی ہے، اور وہ بھی صرف طلاق کے عنوان کو لے کر کے، تاکہ شوہر 3 سال تک جیل میں سڑتا رہے اور 3 سال تک بیوی جیل کے باہر سڑتی رہے. جب طلاق ہوا ہی نہیں ہے تو یہ عورت کسی سے نکاح بھی نہیں کر سکتی. آپ سوچو کیسے حالات ہوں گے. بیوی کا شوہر جیل میں ہے، باپ بچوں کا باپ جیل میں ہے، 3 سال تک ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ نانو نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ڈال دی ہے. اب شوہر جیل میں جا کر کے کمائے گا تو نہیں کہ چلو وہاں ہزاروں کما رہا ہو اور جیل میں سے بیوی بچوں کا خرچہ بھیج رہا ہو. ایسا تو ناممکن ہے. غیر مسلم عورتوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، سرکار اس طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالات کچھ اس طرح کے ہیں، اور بظاہر کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے، یہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگے، اور پھر ہم جائز ناجائز، اچھا برا جو بھی برتاؤ ان کے ساتھ کریں، یہ مجبوری میں مظلومی کے ساتھ سہتے رہیں اور برداشت کرتے رہیں. اس طرح کے حالات ملک میں پیدا کیے جا رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں. ہمارے پاس جو دین ہے یہ مکمل نظام حیات ہے، ایک مکمل دستور اور قانون ہے. ہم کو کسی دستور اور قانون کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا نقصان اٹھا لیں گے لیکن کبھی پولیس اسٹیشن کا رخ نہیں کریں گے. ہم نقصان برداشت کر لیں گے لیکن سرکار نے جو جال بچھایا ہے ہمیں پھنسانے کے لیے، ہم کورٹ تک نہیں جائیں گے.
یہ ہمیں طے کرنا ہے. سرکار 100 قانون بنا لے وے, ایک نہیں 100 قانون بنا لے وے. ظاہر بات ہے جب ہمارے پاس ہمارا دین ہے, ہمارے پاس قرآن کریم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, تو ان رتالو لوگوں کے قانون کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ اس کے رسول کا دستور, قانون, دین, شریعت ہمارے لیے کافی ہے. صحابہ کرام کا ایمان تھا, ان کے سامنے جب کوئی بات آتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں تو بس اللہ اس کے رسول کا قانون کافی ہے. اسلام نے ہمیں عزت دی ہے, اور جب تک ہم اسلام پر عمل کرتے رہیں گے اللہ ہمیں عزت سے نوازتا رہے گا. جس دن ہم نے اسلام سے دستبرداری کی, اسلامی قانون کو چھوڑ کر کے اپنے وقتی اور تھوڑے سے مفاد کے لیے ہم نے دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو اختیار کیا, وہ ہماری ذلت کا دن ہوگا اور وہاں سے ہماری ذلت کی شروعات ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین فتح ہوا تھا, اور بیت المقدس وہاں کے جو حکمراں تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم قلعے کی چابی مسلمانوں کے امیر کے ہاتھ میں دیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک خبر پہنچی. حضرت عمر نے مدینے سے سفر کیا, ایک اونٹ حضرت عمر اور ان کا غلام اس طرح سفر کر کے فلسطین پہنچے. نظام اس طرح تھا کہ اتنا سفر اونٹ پر بیٹھ کے میں کروں گا, تم پیدل چلو گے, پھر تم بیٹھو گے, میں پیدل چلوں گا. یہ باری طے ہوئی تھی, اور جب فلسطین پہنچنے لگے تو حضرت عمر کی باری پیدل چلنے کی تھی اور غلام کی اونٹ پر بیٹھنے کی تھی. غلام نے کہا کہ امیر المومنین اب تو بس فلسطین سامنے, آپ سواری پر بیٹھ جائیے, میں پیدل چلتا ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ نہیں, تم اونٹ پر بیٹھو, میں نکیل پکڑ کر کے پیدل چلوں گا. اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے پیدل چلتے ہوئے فلسطین پہنچے. انہوں نے استقبال کیا. ان کی کتابوں میں لکھا تھا یہ واقعہ, پہلے سے نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایسا ہوگا. وہ یہ دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور امیر المومنین وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے پیدل چلتے ہوئے فلسطین پہنچے, انہوں نے ملاقات کی. اور ملاقات کرنے کے بعد حضرت عمر کے کپڑوں پر پیون گننے لگے, تو پیون 17 نکلے اور 16 نکلے. پھر انہوں نے گنا, پھر گنا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمان اس علاقے کو فتح کریں گے تو اس وقت حالت ہوگی کہ مسلمانوں کا جو امیر ہوگا جب فلسطین آئے گا تو اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی ہوگی اور امیر المومنین پیدل چل رہا ہوگا, اور اس کے کپڑوں پر 17 پیوند ہوں گے, آپ کے کپڑے پر 16 پیوند. حضرت عمر نے اپنا ہاتھ اٹھایا, ایک پیوند بغل میں تھا. انہوں نے چابی اس طرح حضرت عمر کے ہاتھ میں پیش کر دی. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کپڑا بدل لیں, پیون والا کپڑا نہ پہنے, کپڑا بدل لیں. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کیوں؟ کہنے لگے کہ یہاں کے لوگ خوشحال ہیں, امیر ہیں, ان کے لیے یہ چیز, آپ کے بدن پر اتنے پیون والے کپڑے, وہ کیا سوچیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے, کپڑوں سے نہیں دی ہے. ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام سے ملی ہے, اپنے دین اور شریعت سے ملی ہے. جب تک ہم اسلام پر رہیں گے اللہ ہمیں عزتیں دیتا رہے گا, اور جب ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے اللہ عزت ہم سے چھین لے گا. آج تو پیون کا تصور بھی نہیں ہے نا. پوری مسجد میں ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کے کپڑے پر مجبوری میں پیون لگا. کپڑے کئی کلر کے جوڑ کر کے سیے جاتے ہیں,
یہ بھی آج کا ایک فیشن ہے. یہ مجبوری نہیں ہے کہ کپڑا پھٹ گیا ہے تو دوسرے کپڑے کا پیوند لگائے. آج سے چند سال پہلے یہ چیز معیوب سمجھی جاتی تھی کہ ایک کلر کا کپڑا ہو اس پہ دوسرا کوئی کلر کا کپڑا جوڑا جائے. لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، جوڑ جاڑ کر کے بنایا ہے. آج کپڑا ہونے کے باوجود آدمی جوڑ جاڑ کر کے بناتا ہے اور اسی کو اچھا سمجھا جا رہا ہے. لیکن پیوند کسی کے کپڑے پر نہیں ہوگا. حضرت عمر کے امیر المومنین تھے، 25 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی. 25 لاکھ مربع میل، اتنی بڑی حکومت تھی. اور حال یہ تھا کہ کپڑے پر 17 پیوند تھے. اور کہتے تھے فخر کے ساتھ، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی. عراق فتح ہوا تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر تھے. عراق فتح ہوا، دسترخوان پر بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے. ہاتھ میں سے لقمے میں سے کچھ دانے دسترخوان پر گر گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دسترخوان پر گنے ہوئے تنکے دانے اٹھا کر کے کھا لیے، اور اس کے بعد اپنی کھانے کے بعد آخر میں اپنی انگلیاں چاٹی. تو جو وہاں پر تھے انہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو روکنے کی کوشش کی کہ امیر المومنین آپ ایسا نہ کریں، دسترخوان پر جو گر گیا ہے اسے اٹھا کر کے نہ کھائیں، انگلیوں کو نہ چاٹیں. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہاں کے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، یہاں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا تھا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں اپنے محبوب نبی کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ دنیا برا سمجھتی ہے، سمجھتی رہے. دنیا کا دماغ خراب ہو گیا ہے. میرے نبی کی سنت ہے، قیامت تک رہے گی. یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام سے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اپنے محبوب کے طریقے پر عمل کرنے سے. اس کا علاج ایک ہی ہے، قیامت تک اسلام دشمنی چلتی رہے گی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہابی. یہ خیر و شر کی جنگ چلتی رہے گی. ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی کو کوئی بھی قانون بنانا ہو بناؤ، ہمیں اللہ اس کے رسول کا قانون کافی ہے. حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے اللہ کا دین کافی ہے. ہمارے لیے ہمارے محبوب نبی کا طریقہ کافی ہے. ہمیں کوئی دستور اور قانون کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے بھلائی اور خیرخواہی اللہ اس کے رسول کے دستور اور قانون میں. اسے چھوڑ کر کے جہاں ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا وہ ہماری تباہی، بربادی اور ذلت کا راستہ ہو. اس لیے یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. پچھلی سرکاروں نے بھی کیا، شروعات انہوں نے کی ہے. اس کے اوپر آگے کا کام موجودہ سرکار کر رہی ہے، بعد میں آنے والے لوگ بھی کرتے رہیں گے. لیکن ہمارے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کا سد باب کیا، اس کو روکنے کا راستہ کیا. وہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین اور اپنی شریعت پر رہیں، اور اپنے دین و شریعت سے ہٹ کر کے ہمیں پولیس اسٹیشن جانے کی اور کورٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج اگر ہمیں یہاں انصاف نہیں ملا، شریعت کے مطابق ہمیں ہمارا حق نہیں ملا، ایک آخری عدالت باقی ہے، اور وہاں جو ملے گا وہ یہاں ملنے سے بہت زیادہ ہمارے لیے ہوگا. ہمیں تھوڑا اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا، انتقام سے اپنے ذہن کو ہٹانا ہوگا، بدلے کی بات دل سے نکالنی ہوگی. آج اگر ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور سماج ہمیں انصاف نہیں دلا رہا ہے، ہم برداشت کر لیں، اور اس لیے برداشت کر لیں کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کا قانون کافی ہے. آج اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملا ہے، ایک آخری عدالت باقی ہے جہاں ہمیں ہر حال میں حق ملے گا، کوئی روک نہیں سکے گا.
اس لیے آرڈیننس آیا، پاس ہو گیا، راجیہ سبھا میں آئے گا، ہو سکتا ہے وہاں پاس ہو یا ناپاس ہو، کیا ہوگا وہ کل کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے جو ان جیسے قوانین سے بچنے کا راستہ ہے وہ اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، جو ایمان دیا ہے، جو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس ایمان کے لیے، اسلام کے لیے مال تو کیا، عزت تو کیا، اولاد تو کیا، اپنی جان بھی ہم دینے کے لیے تیار، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ موت تو برحق ہے، تم دو گے تو بھی جائے گی، نہیں دو گے تو بھی جانے والی۔ حضرت خالد ابن ولید کا واقعہ آپ یاد کیجئے، اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، اللہ کی تلوار، ان کی تاریخ پڑھو یقین نہیں آتا، سامنے پورا لشکر صف بنا کر کے کھڑا ہے، ادھر سے گھستے تھے پیچھے نکل جاتے تھے۔ آپ سوچو تو، ایک طرف سے گھستے تھے پیچھے نکل جاتے تھے، اور ان کے نام سے سامنے والا لشکر آدھی جنگ ہار جاتا تھا کہ سامنے لشکر میں خالد ابن ولید کمانڈر ہے، اور آدھی جنگ مسلمان صرف خالد ابن ولید کے نام پر جیت لیتے تھے۔ انتقال بستر پر ہوا، میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے، رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دینا کہ جسم پر ایک عضو بھی ایسا نہیں ہے جس پہ تیر اور تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن موت بوڑھی عورتوں کی طرح بستر پر آ رہی ہے۔ جس طرح بوڑھی عورتیں بستر پر مر رہی ہیں، خالد ابن ولید بھی بوڑھی عورتوں کی طرح بستر پر مر رہا ہے۔ میرا یہ پیغام آنے والے لوگوں کو دے دینا کہ جان جہاں جانی ہے وہیں جائے گی۔ اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے کبھی ڈر کر کے پیچھے مت رہنا۔ آج ہمیں بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اپنا دین پیارا ہے، اپنا ایمان پیارا ہے، اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینا ہے ہم قربانی دیں گے۔ دوسری بات مختصر یہ عرض کرنی تھی، حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں، ہماری شریعت کا حکم ہے کہ حج پر جانے والوں کی مشایعت، یعنی ان کو روانہ کرنا چاہیے، دعاؤں کی درخواست کرنا چاہیے۔ حجاج کرام آئے تو ان کا استقبال کرنا چاہیے، اور اپنے گھر میں وہ داخل ہوں اس سے پہلے ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروانی چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ حجاج کرام سے یہ گزارش ہے کہ بارش پانی کا دن ہے، احتیاط کے ساتھ سفر کریں۔ ہر سال حادثات ہوتے، روانہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو حادثہ ہو جاتا ہے، آنے لگتے ہیں تو حادثہ ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو پہنچانے کے لیے بمبئی تک جائیں، گھر سے بھی آپ فی امان اللہ کہہ سکتے، گھر سے بھی ان کو دعاؤں کے ساتھ آپ رخصت کر سکتے۔ اس لیے یہ جو ہمارے یہاں ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ کوئی ایک آدمی، دو آدمی حج کے لیے جا رہے ہوں تو پھر ان کے ساتھ 10 20 100 50 لوگ ان کو بمبئی تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ ان کو گھر سے روانہ کر دیجئے، انتظامی لائن سے 1 2 لوگ 4 لوگ ان کے ساتھ چلے جائیں، بس ہے۔ 2 حاجی تھے میاں بیوی، بمبئی پہنچے، وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ جو روانہ کرنے کے لیے لوگ آئے تھے، میں نے ان کو گنوایا، وہ 57 لوگ تھے۔ 57 لوگ ان کو بمبئی پہنچانے کے لیے آئے تھے، سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ ان میں وہ عورتیں بھی تھی جو بچے والی تھی، روڈ پر کنارے بیٹھ کر کے دودھ پلا رہی تھی بچوں کو۔ سوچو کیا صورتحال ہے۔ تو جانے والوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کا کوئی نظام نہ بنائے۔ آپ جا رہے ہو، اتنا بڑا قافلہ لے کر کے جانا ایک اضافی خرچ ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے۔ آج ملک کے حالات ایسے نہیں رہے کہ ہم ان جیسے کاموں کے لیے سفر کریں۔
احتیاط ضروری ہے. آج الحمدللہ ہم جس ریاست اور صوبے میں ہے یہاں ایسی خوف کی حالت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے. اللہ تعالی اپنے دین کی اور دین پر عمل کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں.